بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ہے ایک جنازے پر، جب ایک بزرگ نے اپنی ساری جائیداد اپنا جنازہ نہ پڑھنے والوں کے نام کر دی۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک انتہائی محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام صلاح الدین تھا۔ اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سخت محنت سے اپنی زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو اس کے باپ کے بالکل منتظر تھے۔ والد جتنا محنتی تھا اتنے ہی وہ عیش پرست تھے۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی برداشت نہ ہوتی۔ اس بزرگ کی پورے قصبے میں بہت عزت تھی۔ جو بھی اس سے ملتا سلام دعا ضرور کرتا تھا۔ ایک دن اس بزرگ نے سوچا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر میں مر گیا تو میرے جانے کے بعد میرے بیٹے جائیداد کی لالچ میں نہ جانے کیا کر دیں گے۔ انہوں نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگے، میرے پیارے بیٹو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اسی طرح پیار اور محبت سے رہو۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دی ہے، لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار دولت کمائی ہے، لیکن آج جو کمائی میرے کام آئیں گی وہ تم سب ہو۔ میری زندگی کی اصل کمائی تم لوگ ہو۔ میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک قلم اور کتاب لانے کا کہا تاکہ انہیں وصیت لکھ کر دے سکے۔ بڑا بیٹا جلدی جلدی دونوں چیزیں لے کر آ گیا۔ اسی موقع پر انہوں نے وصیت لکھ کر انہیں 2 الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا کہ اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے پر لکھا تھا کہ اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ صلاح الدین کی حالت دن بر دن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس کا انتقال ہو گیا۔ سارے قصبے میں یہ خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہٰذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ پہنچا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان لے گئے۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صف درست فرمائی۔ سب لوگ سب در سب کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وصیت دی اور کہا کہ یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے اور والد صاحب کے حکم کے مطابق اسے جنازے کے سامنے بآواز بلند پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا۔ اندر سے کاغذ برآمد ہوا۔ انہوں نے اسے کھول کر بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا اسے میری تمام تر دولت اور جائیداد کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یہ پڑھتے ہی امام صاحب سمیت تمام سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شہر خاموشہ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں انسان موجود تھے، لیکن یہ سننے کے بعد خاموشی چھا گئی، جیسے صدیوں سے کسی کا گزر تک نہیں ہوا۔ ہر کوئی اسی کشمکش کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک شخص سب سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ مل گیا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بس ایک شخص کے ایک طرف کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنازے میں آئے ہوئے تمام لوگ ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے صاف یہ ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیداد میں حصہ مل سکے۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے 3 بیٹے۔ امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہو جائے۔ ادھر تینوں بیٹے اسی کشمکش کا شکار تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔
اگر نماز جنازہ پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر نہ پڑھی تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ دیگر کم ظرفوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بچے اکیلے امام صاحب، تو ان کی عقل معاف ہو گئی۔ اب کرے تو کیا کرے؟ وہ کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک قبرستان کے قریب سے 3 لوگوں کا گزر ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنازے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ تینوں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے گئے۔ امام صاحب رکوع میں گئے اور اس کے بعد 2 آیات پڑھ کر سنا دی، تاکہ اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ وصیحت دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور مرنے والے کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہیں ان کے یوں کھڑے ہونے کا سبب سمجھ میں آ گیا، تو کہنے لگے، لوگوں یہ دن سب نے دیکھنا ہے۔ آج اگر تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل کو لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ مگر انہیں اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی جگہ کھڑے خاموش رہے۔ وہ ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، امام صاحب، ہمیں اس دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں، آپ نماز جنازہ پڑھانا شروع کریں، ہم جماعت میں کھڑے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل نکلا، اور پھر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ نماز جنازہ ہو گئی، دعا کروائی گئی۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دے دیا اور کہنے لگا، یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سب حاضرین کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا، اس میں سے کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی پہلی وصیت کو خود منسوخ کرتا ہوں، میری تمام تر جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف کھڑے لوگ سر پیٹ کر رہ گئے، اور ان کے بیٹے بھی ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر یہ کام کیا۔ بوڑھے باپ کی وصیت کے مطابق صلاح الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور تینوں لوگوں کو مل گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر صورت میں نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، چاہے اس دنیا میں دے دے یا پھر بعد میں دے دے، لیکن ہماری اولین درجی کام کی نیت ہونی چاہیے، جس کا بدلہ صرف اور صرف آپ کو حاصل ہونا ہے۔ مگر کچھ لالچ نشین انسانوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی باپ کے جذبات سے غافل رہے، اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں بھی ایسا ہی کیا، اور پھر انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ انسان تو آخر انسان ہے، لالچ کے خاطر اور پیسوں کے خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، پھر چاہے رشتہ دار ہو یا پھر کوئی اور۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔